ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاہد ستار صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اور سیکرٹری جنرل ایپٹما کے، اور ہمارے ساتھ ہیں مہتاب حیدر صاحب، جرنلسٹ ہیں اور اکانومی پر لکھتے ہیں. تو ناظرین، ہم نے آج سوال ان سے یہ اٹھانا ہے کہ یہ آج رپورٹ ہوا تھا ساری جگہ کہ جو ٹیکسٹائل پالیسی ہے اس کو آج اکنامک جو کوآرڈینیشن کاؤنسل ہے وہ اس کو اپروو کرے گی، لیکن جو خبر آئی ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے. اب سوال یہ جو ہمیں خبر ملی اندر سے وہ یہ ہے کہ پہلے ایف بی آر نے کہا کہ جی ہمیں جو پالیسی آ رہی ہے جس کے ٹیکس کے جو امپلیکیشنز ہیں اور ریونیو کے امپلیکیشنز ہیں، ہم نے اس کو پورا سٹڈی نہیں کیا، ہمیں اور ٹائم چاہیے. پہلے ایف بی آر نے کہا اور اس کے بعد جو پاور ڈویژن ہے اس نے بھی یہی کہا. تو ہم پوچھتے ہیں ان سے، اپنے پینلسٹ سے، کہ وہ کیا توقع کرتے ہیں، کیونکہ یہ ٹریک ریکارڈ کچھ ایسا ہے ناظرین کہ پچھلے سال جب چھوٹ ملنی تھی اس پر انرجی پر تو ٹیرف جو ڈٹرمن ہوا تھا وہ ایک پورا سال لگا تھا، یو کی طرح. پرائم منسٹر کبھی کچھ کہتے تھے، پھر ایف بی آر کچھ، پھر کچھ. تو کیا کچھ ہم اسی طرح کا دیکھیں گے سلسلہ اس میں، یا کیا یعنی جلدی یہ اپروو ہو جائے گی؟ جی سب سے پہلے تو مہتاب حیدر صاحب، آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ دیکھیں میم، اس گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کوہیژن جو ہے نا وہ نہیں ہے. اگر آپ کی پالیسی بناتے ہیں تو اسٹیک ہولڈر سے پہلے آپ ڈسکشن کرتے ہیں، ڈسکشن کر کے ان کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں، اس کے بعد آپ ای سی سی میں لے کر جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ بھی اگر کوئی انرچ کی کرنی ہو ڈسکشن تو اس کو کیا جا سکے. دیکھیں ٹریڈ پالیسی پچھلے کئی ماہ سے اسی طرح سے تو نہیں، انہوں نے آج کا لٹکائی ذرا ہے. بتائیے گا حیدر صاحب، تو آپ کو یہ خبر کیا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ ڈیلے ہونے کی؟ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ بیسیکلی کچھ اور دیکھیں نا، جب آپ کنسلٹیشن پراپر نہیں کرتے ٹھیک تو پھر جب ای سی سی میں پیش ہوئی تو اس پہ ایف بی آر نے بھی اعتراضات ٹھیک کیے، ٹھیک پاور ڈویژن نے بھی اعتراضات کیے. حالانکہ آپ کو پالیسی جب آپ مرتب کر رہے تھے تو اسی ٹائم آپ کو اسٹیک ہولڈرز سے جو ہے وہ بات چیت کرنی چاہیے تھی. ٹھیک آپ یہ دیکھیں جو ای سی سی کی پریس ریلیز آئی اس میں بھی یہ کہا گیا کہ ابھی کنسلٹیشن جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ہونی ہے. کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. جی حالانکہ بالکل، تو اخبارات اسی میں وجہ سے آج اس کو تو تھا مؤخر کہ کیا آج گیا. اپروو ہو جائے گی، اخبارات میں تو یہ تھا کہ ایکسپیکٹیشن تھی اپروو ہو جائے گی. شاید ستار صاحب سے پوچھتے ہیں. جی ستار صاحب، واٹ از یور نیوز؟ جی کیا وجہ ہے کہ ڈیلے ہوئی ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو پرانی ایف بی آر کی روایت ہے کہ جی وہ 2 ہفتے سے 3 ہفتے سے ان کے پاس پالیسی پڑی تھی، اس کے اگر اوپر کوئی سٹڈی کرنا تھا یا کوئی اعتراضات تھے تو لکھ کے بھجوا دیتے، انہوں نے نہیں بھجوائی. پاور ڈویژن کا تو کوئی تعلق دور نزدیک سے بنتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ پاور ڈویژن کا تو صرف یہ کہنا بنتا ہے کہ جی اگر آپ نے کوئی سبسڈی دینی ہے تو دیٹ شوڈ بی بجٹڈ، اور وہ بجٹ جو ہے وہ تو فائنانس ڈویژن سے نکلتا ہے. پاور ڈویژن تو از جسٹ این امپلیمنٹیشن آرگنائزیشن. اور باقی رہا یہ کہ لیٹ اٹ بی ویری کلیئرلی انڈرسٹوڈ کہ جی جو ٹیرف ہم بجلی کا ہمیں دے رہے ہیں یا ہمیں توقع ہے کہ ہمیں ملے گا، وہ ایک ریجنلی کمپیٹیٹیو ٹیرف ہے. مطلب ہمارے جو ممالک جو ہم سے کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، ان کے برابر کا ٹیرف. اچھا، باقی رہا یہ کہ جی اگر آپ کاسٹ آف سروس بیسس پہ بھی لیں کہ جی لاگت کتنی آئی یہ بجلی پہنچانے کی ان کارخانوں کو، تو وہ بھی اتنی ہی بنتی ہے. باقی کراس سبسڈی اور یہ اور وہ اس قسم کی چیزیں اگر ڈالیں گے تو نیچرلی وہ تو دنیا آپ کی جو ہے ان ایفیشنسیز کا پے نہیں کر سکتی. جی وہ بات آپ ٹھیک ہے. ایکسپورٹ جب ستار کرتے صاحب ہیں تو سوری، یہ تو باتیں ڈیٹیل کی اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یعنی آپ لوگوں نے تو آج ایک پورا بہت بڑا اشتہار ہم دیکھ رہے تھے، بہت اخبارات میں تھا جس میں آپ شکریہ ادا کر رہے تھے. تو سوال یہ ہے کہ یہ حالانکہ ایکچولی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہمیں پتہ یہ چلا کہ یہ کہا گیا کہ جی ہمیں 1 ہفتہ اور چاہیے، اس میں ہم اس کو ریویو کر کے فائنلائز کر دیں گے. لیکن چونکہ ٹریک ریکارڈ کچھ ایسا ہے کہ ہفتہ کبھی مہینے اور سال بھی ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یعنی کہ مہتاب حیدر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جب ای سی سی میں گئے ہیں تو آج جو خبریں آئی تھی اخبارات میں کہ اپروو ہونے جا رہی ہے، تو مطلب یہ کیا سرپرائز کچھ ان کو نظر آئے ایف بی آر میں؟ کیا ہوا ہے؟
देखें, बुनियादी तौर पे मसला यही है ना, अगर आपके पास पॉलिसी पहले से पड़ी हुई है और अगर आपने कुछ स्टडीज करनी है और उसका आप देखें, एफबीआर तो अगर कोई टैक्स इंसेंटिव्स देगा तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट आएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, बुनियादी बात ये नहीं है। बुनियादी मसला ये है कि आप आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर हैं और उस आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर होते हुए एफबीआर के लिए ये मुश्किल है कि वो किसी तरह के भी टैक्स इंसेंटिव या टैक्स एग्जेम्पशंस या टैक्स रिडक्शंस या टैक्स कंसेशंस दे। बुनियादी तौर पे वहां पे ये प्रॉब्लम है। और जो लोग एफबीआर के अंदर इस टाइम बैठे हुए हैं, जो स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम ऑन रेवेन्यूज हैं, डॉक्टर वकार मसूद साहब, वो पहले बेसिकली जो है वो आपको पता है कि फाइनेंस में भी रहे हैं, तो टैक्स कंसेशंस वो शुरू से उसकी मुखालफत करते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एफबीआर को जो है वो अपना होमवर्क करके जाना चाहिए था। अगर आप ये समझते हैं कि टैक्स कंसेशन ज्यादा हैं तो आप मीटिंग में बता दें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें और फैसला मेरे करें। ख्याल है बात तो काफी आगे बढ़ गई थी मेहताब हैदर साहब के, ये नहीं कि आज इस तरह से ऑपोजिशन डॉक्टर वकार साहब ने तो नहीं की होगी, क्योंकि सत्तार साहब प्लीज कम इन ऑन दिस, क्योंकि 2 नवंबर को ये पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव कर दी थी। दिस इज व्हाट द न्यूज़ सेड कि 2 नवंबर को ये पॉलिसी अप्रूव हुई हुई है। तो ये यकीनन जब आप लोगों के साथ कंसल्टेशन हुई होगी, तमाम स्टेक होल्डर्स तो रहे होंगे उन मीटिंग्स में। जी, एफबीआर के साथ भी मुतअद्दिद बार कंसल्टेशंस हुई हैं इस पॉलिसी के बारे में। जो बेसिक इख्तलाफ है जी वो है ज़ीरो रेटिंग पे। ठीक, ज़ीरो रेटिंग का मतलब ये कि जी आप हर एट एवरी स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग आप 17% सेल्स टैक्स लेते हो और अगली स्टेज पे वापस करते हो। अच्छा, जब आज से 1.5 साल पहले ये ज़ीरो रेटिंग विड्रॉ की गई थी तो उस वक्त कहा गया था जी कि 50% जो हमारी प्रोडक्शन है वो डोमेस्टिक मार्केट में जाती है। तो उस वक्त $13 अरब की हमारी एक्सपोर्ट थी। तो कहते हैं कि $13 अरब डोमेस्टिक मार्केट में भी बिकता है, तो उसके ऊपर ये सेल्स टैक्स नहीं देते। फिर जब 5-6 महीने गुजरे तो हामिद साहब थे जो इनके एफबीआर के स्पोक्समैन भी और मेंबर भी, उन्होंने एडमिट किया कि नहीं वो गलत था। जो 75 से 80% जो टेक्सटाइल का प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट होता है। ठीक, अच्छा, अब जब 75-80% एक्सपोर्ट होता है तो ये जो विड्रॉल ऑफ ज़ीरो रेटिंग का कोई जवाब बनता ही नहीं। अच्छा, ओके सत्तार साहब, आपने सत्तार साहब इजाजत दीजिएगा, आपने जो इशू है बड़ा आपने उसकी निशानदेही कर दी है कि जीरो रेटिंग की बात है। और हम देख रहे हैं शब्बर जैदी साहब की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं कि वो बहुत ही एक रेट्रोग्रेसिव डिसीजन था। तो शायद जीरो रेटिंग ही पर नाज़रीन अभी बड़ी बात बता दी सत्तार साहब ने कि उसकी वजह से भी शायद सवालात उठे हों, लेकिन ये इस पर हमारी नज़र रहेगी। और ये कहा गया है कि 1 हफ्ता चाहिए, 1 हफ्ते के लिए मुखर कर दें। लेट्स सी 1 हफ्ते में क्या होता है। वी विल कम बैक ऑन दिस इशू नेक ऑल्सो। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।